اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا۔ معاف کیجئے، ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو روزہ رکھ کر کے، جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام اعمال میں ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی، ان کے نام اعمال میں صرف رات کو جاگنا لکھا ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی، اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکے، پاسبل ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو، ہو سکے تو ایک مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری بنا کے رکھو۔ اس موبائل نے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے، عمرے کرنے والوں کے عمرے برباد کر دیا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث سن لیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے۔ نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے۔ اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے، ذکر کر دیجئے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا۔ وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی۔ صحابہ ڈر گئے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا بات ہے مائک کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے کیا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجئے، وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے, تمہاری ہی نسل سے ہوں گے, تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, صدقہ خیرات بھی کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. بس ایک بات کی کمی ہوگی, بس ایک چیز کی کمی ہوگی, جب وہ اکیلے میں ہوں گے, جب وہ تنہائی میں ہوں گے, جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے, وہ ناجائز کام کریں گے, وہ آنکھوں کا زنا کریں گے, وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے, وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے. وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے, بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے, وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے, لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے. آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی. رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے, کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا. اس موبائل نے آج بوڑھوں کے بڑھاپے اور بزرگی کے تقدس کو ختم کر دیا. اس موبائل نے آج وہ حالات پیدا کر دیے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے, امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور موبائل کی رنگ بج رہی ہے, گانا بج رہا ہے. کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ مسجد کے اندر گانا بجے گا. اس موبائل نے وہ حالات بھی لا کے پیدا کر دیے. تو اس موبائل کو اپنی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بننے مت دو میرے بھائی. اگر اللہ نے 1 مہینہ آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا, تو اس موقع کو اس موبائل کی وجہ سے چوکنے مت دو. کوشش کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل بند کر دو, کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو بھائی, بہت بڑے کاروباری ہیں آپ, لیکن اگر آپ چاہیں 1 مہینہ موبائل کا استعمال کم کر سکتے ہیں. ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں. ممبئی میں ایک جگہ میں گیا, رمضان کا مہینہ تھا, ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے, کروڑوں کا بزنس ہے اس کا, مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے کے جاتا ہے. اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے, اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. کرنا چاہو تو میرے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے, اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں. اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں, پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے بددعا کی, رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له, اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا. رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی, بربادی ہو اس انسان کے لیے. جبریل نے بددعا کی, میں نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل امین نے بددعا کی, رغیم انف رجل ادرک عندہ الکبر والداہ, اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے, اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, فلم یغفر لہ, اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے, ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا, اس بدنصیب انسان کے لیے بربادی ہو. جبریل نے بددعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی. اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا,
کہا کہ جبریل نے بددعا کی، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بددعا کی۔ آپ کے گاؤں میں جب میں آیا، میں نے عیدگاہ کی نظر آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے، لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا۔ جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا 1 دن کا جلسہ، 1 رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے۔ میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے۔ یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب، مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں، چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے، ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے، مقلد۔ ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ساری پبلک آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے ہاں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم شادی بیاہ میں دلہن کے یہاں قبول کراتے ہیں، اگر قبول سسٹم اگر دلہن کے یہاں قبول نہیں کرائے جی تو گھر میں لے جا کے دوبارہ شادی پڑھاتے ہیں۔ ہمارا شادی پڑھانا بھی ہمارے ہی ہے جی۔ یہ شیخ صاحب نے جو بات کی، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ایک رسم اور رواج بن چکی ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے، مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لینا کافی ہے، اور وہ اجازت لڑکی کا باپ لے لے، لڑکی کے گھر کا کوئی بڑا ذمہ دار لے لے، وہ اجازت لے لینا کافی ہے۔ نکاح پڑھانے والے کا باقاعدہ جا کر کے کہ محترمہ فلانا بنت فلاں، آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ جو پورا ایک سسٹم رائج ہے، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ لڑکی کے یہاں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں، اس کی اجازت لے لینا کافی ہے۔ مگر ہمارے یہاں صاحب یعنی اتنا اس کو رواج کی اہمیت دے دی گئی کہ شیخ صاحب نے بتایا اگر کہیں اس طریقے سے لڑکی کے ہاں اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو نکاح کو ادھورا مانا جاتا ہے، الگ سے اس کا نکاح کرایا جاتا ہے کہ صاحب ہمارا نکاح ادھورا ہو گیا۔ میں خود نکاح پڑھانے جاتا ہوں، 3 بار ایجاب و قبول کرانے کا ہمارے یہاں رواج ہے۔ اگر میں نے 1 بار کرا دیا تو صاحب پیچھے سے آوازیں آنے لگتی، مولوی صاحب تھوڑا 1-2 بار اور کرا دیجیے۔ میں نے کہا ارے دلہے نے بول دیا، آپ سب نے سن لیا، میں بہرا نہیں، آپ بہرے نہیں، ضرورت کیا ہے؟ لیکن رواج ہے، ہم نے رواجوں کو اپنی گردن پہ ٹانگ کے رکھا ہے۔
کہا ہے کہ چیز اپنانے کے لیے ایک بار ہی کافی ہے لیکن توڑنے کے لیے 3 بار کرنی پڑتی ہے. جی تو رسم و رواج جو آپ نے لاد کے رکھے ہیں ان کو ہٹائیے میرے بھائی. آج یو پی کے غازی پور کے علاقے میں گاؤں ہے 12 گاؤں, کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا. پورا گاؤں اہل حدیث کا گاؤں ہے, پورا گاؤں پڑھے لکھوں کا گاؤں ہے. پولیس میں اور آرمی کی سروس میں وہاں 70% لوگ آپ کو مل جائیں گے, پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے. مگر اہل حدیث کا گھر ہے, مسلمان کا گھر ہے. شادی ہو رہی ہے صاحب, سہاگ کی جو چیزیں جاتی ہیں شادی کے موقع پر, جو چیزیں جاتی ہیں اس میں سندور بھی جاتا ہے عورت کے مانگ میں بھرنے کے. اس میں غیر مسلموں کی بہت ساری رسم و رواج کی چیزیں بھی جاتی ہیں. دلہن جب گھر میں آتی ہے پہلی بار تو کوئی چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بچے کو گود لے لے گی تو اس کی بھی گود بھرائی ہوگی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ آگے چل کے بیٹا دے. منگل سوتر بھیجا جاتا ہے, اس کو بھی سہاگ کی ایک نشانی مانا جاتا ہے. اسلام کے اندر سہاگ کی کوئی نشانی نہیں معاف کی.